شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں عشاء کی نماز کا وقت تھا، اذان ہوئی اور اقامت ہوئی۔ اس کے بعد امام کعبہ نے ایک پاکستانی کو اشارہ کیا کہ آج نماز آپ پڑھائیں گے۔ آپ یقین کیجئے وہ ایک ایسی بارگاہ ہے، اسپیشلی پاکستان اور دیگر ممالک سے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کہ پوری زندگی میں وہ اپنی جمع پوجی جمع کرتے ہیں اور اس خواہش اور یقین کے ساتھ کہ ہمیں زندگی میں چلیں ایک بار ہی صحیح، کم از کم اس بارگاہ میں جانے کا شرف نصیب ہوگا۔ لیکن وہاں پہ پہنچ کے یہ خواہش کرنا کہ مجھے یہاں کی نماز نصیب ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے، چہ جائے کہ امامت کا شرف عطا ہو۔ تو یہ حیران کن بات تھی، لیکن امام کعبہ خود پیچھے ہٹے اور اپنی جگہ انہیں کھڑا کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج کی نماز پتہ نہیں کیسے ممکن ہوگا اور مکمل ہوگی، اور آنسوؤں اور ہچکیوں میں تو وہ نماز تو مکمل ہوئی، لیکن نماز کے بعد دعا میں ایک عجیب سی رکت تھی، کیونکہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا اور اسے وہ مقام، وہ مرتبہ یا وہ عہدہ مل جاتا ہے یا وہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یقین کیجئے یہ شخص پاکستان کے سابق صدر ضیاء الحق تھے۔ آج کی شعور کی کرن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ ضیاء الحق کو یہ سعادت نہیں ملی تھی، بلکہ پوری پاکستانی قوم کو یہ سعادت ملی تھی۔ لیکن وہ ضیاء الحق کا دور اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ آج بھی ہماری ترقی اسی طرح ہے، کہ آج دنیا میں ہماری عزت اس طرح ہے بلکہ اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ کیا آج دنیا ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے؟ کیا آج ٹیکنالوجی کے میدان میں، صنعت کے دائرے میں ہم نے وسعت حاصل کی؟ کیا تعلیم کے میدان میں ہم نے کوئی خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کیں؟ کیا دنیا ہمیں مہذب قوم تصور کرتی ہے؟ کیا ہم اپنے ملک میں محرومیوں کو ختم کرنے پہ کام کر سکے؟ کیا یہاں سے جہالت دور ہوئی؟ کیا لوگوں میں شعور آیا؟ کیا ہمارے دل کی اور ذہن کی کیفیات بدلیں؟ یقین کیجئے افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم پہلے سے بھی بدتر حالت میں جا رہے ہیں۔ آج ہماری عزت منحاس القوم وہ نہیں ہے جو آج سے پہلے تھی۔ حالانکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس یہاں کے لوگ اتنی محنت کرنے والے ہیں کہ اگر ہمیں حکمران کی سلیکشن کا شعور نصیب ہو جائے اور ہم اپنے حکمران کو اچھے انداز سے بغیر کسی مالی اور ظاہری عارضی فائدے کے منحاس القوم مستقل فائدے کی نیت سے سلیکٹ کریں، تو ہم ایک کامیاب ترین قوم کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھر سکتے ہیں۔ ایک ایسی طاقت جو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ کسی کے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جب ہمارے ریپرزنٹیٹیو جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ترجمان نہیں ہوں گے، ہمارے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے، تو قصور ان سلیکٹ ہونے والے ریپرزنٹیٹیو کا نہیں ہے، اصل میں قصور ہمارا ہے، کیونکہ سلیکشن ہمارے ذریعے سے ان کی ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم کامیابی کی وہ معراج جو کہ ہمارا مقدر ہے اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آج
اسی بات پہ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمیں منہاس القوم اپنی انفرادیت کو ترک کرتے ہوئے اجتماعیت کو فوکس کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکے، اور ہمارا اصل مسئلہ جہالت ہے، بھوک ہے، لاقانونیت ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا ٹھیک نہ ہونا ہے، جبکہ ہم غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھال کے اپنے بجٹ کو اس طریقے سے آؤٹ کر بیٹھے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کر حکمرانوں کو گالیاں تو دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بات سوچی کہ ہمارے گھر کا بجٹ میں تعلیم کا کتنا حصہ ہے؟ ہم گھر کے بجٹ میں صحت کے لیے کتنے پیسے رکھتے ہیں؟ ہم گھر کے بجٹ میں اچانک آنے والے مسائل کے لیے کتنی بجٹنگ کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے گھروں میں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں آمریت ہے اور من پسندی کی زندگی گزارنے کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اور اچانک آنے والے مسائل کے لیے تو دور کی بات، تعلیم اور صحت میں کوشش کرتے ہیں ایسے تعلیمی اداروں کا انتخاب ہو جہاں پہ یا تو اس کے عوض ہمیں کچھ بھی نہ پے کرنا پڑے، اور اگر پے بھی کرنا پڑے تو وہ کم سے کم ہو، اور جب ہم کھانے پینے جاتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا بجٹ، تعلیم کا بجٹ، اس کا 10% بھی نہیں ہوتا جو ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے۔ تو یقین کیجئے ہم کیسے ممکن ہے حقیقی معنوں میں ہم وہ تبدیلی حاصل کر سکیں جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کی تعبیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں، ان کی صدارت میں ہم سب نے، ہمارے بڑوں نے جانوں تک کی قربانیاں دی تھیں۔ امید ہے آج کی گفتگو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوگی اور ہم اپنی سوچ کو بدل کے حقیقی تبدیلی کے حصول میں مدد حاصل کر سکیں گے۔ شعور کی کرن اس سوچ کو بدلنے کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اگر ہم سب مل کر آج یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنا حکمران، اپنا نمائندہ وہ سلیکٹ کرنا ہے جو اجتماعیت پہ سوچے، تو یقین کیجئے وہ حقیقی تبدیلی، ہمارا خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔